$34 बिलियन का डेफिसिट एक $300 बिलियन की इकोनॉमी क्यों नहीं पूरा कर सकती? एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी है, फिस्कल स्पेंडिंग है। ये कहानी है हर डेवलपिंग कंट्री। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معیشت کی جتنی کانورسیشنز میں نے سنی ہیں یا ان کا حصہ بنا ہوں، اس میں کچھ باتیں ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں۔ ایک کہ پاکستان کی حکومت کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کا زر مبادلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، پاکستان ایکسپورٹس کم کرتا ہے، امپورٹس زیادہ کرتا ہے، اور کچھ اس کے حل بھی بتائے جاتے ہیں، اور ان تجاویز میں سے کچھ ایسی ہیں کہ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا پھر بیرونی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ریاست کی جو کچھ ادارے ہیں یا اس کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، یعنی نجی اداروں کو دے دینا چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اس کو لوکل اکانومی کو سرو نہیں کرنا چاہیے۔ اور چند لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ پرانی چیزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے برٹن ووڈز ایگریمنٹ ہے یا انٹرنیشنل فائنینشیل آرڈر ہے، اس میں کچھ ادارے ہیں IMF وغیرہ، ان سب کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ساری کانورسیشن بہت کمپلیکس ہو جاتی ہے، اور اس کو کم گھمبیر کرنے کے لیے ایک کانورسیشن کے اندر میرے ذہن میں ایک کہانی آئی، اور وہ کہانی میں نے جس کو بھی سنائی ہے اس کو اس مسئلے کو سمجھنے میں اور اس کے حل کیا ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ بھی سنیے۔ السلام علیکم۔ ایک بندہ بڑا محنتی ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اپنے کھیت پہ کام کرتا ہے، جو اس کی پروڈیوس ہوتی ہے خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اور جو اس کی باقی ضروریات زندگی ہیں وہ بازار سے لیتا ہے۔ بازار سے لینے کے لیے اس کو اپنی پروڈیوس بیچنی پڑتی ہے۔ تو بڑی سمپل سی زندگی ہے، چیزیں اگاتا ہے، خود کھاتا ہے، بیچتا ہے، اور باقی ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے۔ اب اس کو جب اس مہینے پروڈیوس بیچنے کے لیے وہ جاتا ہے بازار، اچھی قیمت اس کو ملتی ہے بازار سے، اب وہ خریدنے کے لیے جب دکان پہ پہنچتا ہے تو دکان والے بھائی کہتے ہیں بھائی میں تو اس کرنسی میں چیزیں نہیں بیچتا۔ کہتا ہے کیوں بھائی کیوں نہیں بیچتے؟ میں تو اسی کرنسی میں تو میں ہمیشہ سے مارکیٹ میں چیزیں بیچتا ہوں، خریدتا ہوں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہتا ہے جی میری اسپیشل دکان ہے، میں یہ آپ کی یہ والی کرنسی نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ کہتا ہے جی پھر آپ کون سی کرنسی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کہتا ہے میری اپنی کرنسی ہے، اس کا نام ہے ڈاگی کوائن، نام ہے اس کا، میں ڈاگی کوائن کے علاوہ کوئی اور کرنسی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ڈاگی کوائن کہاں سے ملتا ہے؟ کہتا ہے یار ڈاگی کوائن صرف میں پروڈیوس کرتا ہوں، اور اس کے لیے آپ میرے یہاں نوکری کریں، میں آپ کو تنخواہ دوں گا ڈاگی کوائن میں، پھر آپ نے جو لینا ہے لے لیں۔ کہتا ہے یار میں پہلے سے کام کرتا ہوں، محنت کر کے میں نے چیزیں غلہ اگایا ہے، غلہ بیچا ہے، اور پھر میرے پاس یہ ہے۔ کہتا ہے آپ نے غلہ اور کیوں کسی جگہ کیوں بیچا؟ اب مجھے بیچتے تو میں ڈاگی کوائن دیتا آپ کو، تو پھر آپ لے لیتے۔ کہتا اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں غلہ آپ کو بیچا کروں۔ کہتا ہاں ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نوکری میرے پاس کرو، میں تنخواہ دوں گا تو چیزیں خرید لینا۔ کہتا اور کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں اب دیکھیں اب میں اس لمحے تو نوکری کر چکا ہوں جو میں نے کرنا تھا، لیکن مجھے ضروریات تو فوراً چاہیے، میں کیا کروں؟ کہتا ہے یار اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ میں تمہیں ہدیہ کر دوں، گفٹ دے دوں تمہیں تھوڑے سے پیسے، تو خرید لو، شاپنگ کر لو میرے سے، کوئی بات نہیں، ہم بڑے دل والے لوگ ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑے خوددار ہو تو قرضہ لے لو، قرضہ لو اور بعد میں دے دینا پیسے، ڈاگی کوائن میں پے بیک کر دینا مجھے، ابھی لے لو چیزیں۔ کہتا ہے یار لیکن میں پھر کسی اور دکان پہ یہ جا کے چیزیں نہ لے لوں جو وہ کرنسی لیتے ہیں، جو کہ کسان کرنسی، جو میری کرنسی ہے، محنت کرنسی نام ہے ہماری کرنسی کا، محنت کرنسی میں جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ نہ کر لوں۔ کہتے ہیں یار مرضی تمہاری کر لو، لیکن میں نے بازار میں سب کو کہہ دیا کہ وہ اگر ڈاگی کوائن کے علاوہ کچھ اب ایکسیپٹ کریں گے نا، خاص طور پہ
इन कुछ ज़रूरी अशिया के लिए, तो मैं लगाऊंगा फैंटी। ट्राई करना है, कर लो। वो बंदा कहता है अच्छा यार, तो यानी मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं डॉगी कॉइन आपसे अभी कुछ दे दें, भाई मेहरबानी होगी, फिर मैं ये जो ज़रूरियात हैं वो ख़रीद लूँ आपसे। तो वो कहता है हाँ सही है, मैं बड़े दिल वाला आदमी हूँ, तो मैं 100 डॉगी कॉइन चाहिए चीज़ें ख़रीदने के लिए, मैं तुम्हें 30 डॉगी कॉइन हदिया देता हूँ, 70 डॉगी कॉइन का मैं तुम्हें कर्जा दूंगा, और कर्जे पे मैं थोड़ा सा सूद भी लेता हूँ। तो अब ये बंदा ले लेता है उससे। अब ये मेहनती आदमी जो कि सरप्लस प्रोड्यूस करता है मकरूज हो गया, क्योंकि इसके बाद डॉगी कॉइन नहीं। अगली दफा फिर जाता है खरीदने के लिए, तो डॉगी कॉइन वाला भाई कहता है यार तुम्हारे हालात तो बड़े खराब हैं, तुम तो कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो, फिर आ गए यार शॉपिंग करने के लिए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि या तुम अपने बच्चों में से किसी को मेरी दुकान पे लगाओ। कहता है यार वो पढ़ते हैं घर में, माँ का हाथ बटाते हैं, मैं कैसे उनको उठा के तुम्हारे यहाँ नौकरी पे लगा दूं। फिर डॉगी कॉइन या फिर खुद आ जाओ, और तो कोई तरीका नहीं है, हो तुम बेशरम आदमी हो, आ गए हो फिर से बगैर पैसों के। तो वो कहता है यार अब बताएं क्या करूं। कहता है इस दफा मैं हदिया नहीं दूंगा, पहली दफा तो मैंने दिया था, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है, इस दफा मैं दूंगा तुम्हें कर्जा, लेकिन मैं तुम्हारी जो तौर तरीके देख रहा हूँ वो ठीक नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये गाड़ी है, तुम गाड़ी पे आए हो सौदा लेने के लिए, यानी एक बंदा जिसके पास डॉगी कॉइन नहीं है शॉपिंग करने के लिए, वो गाड़ी पे आ गया चीजें खरीदने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें, इतना खर्चा करते हो उस पर। तुम एक काम करो, इस दफा तुम्हें मैं पैसे दूंगा, लेकिन तुमने ये गाड़ी बेचनी है, इसकी वजह से तुम्हारा खर्चा बहुत है। अगर ये खर्चा तुम्हारा ना होता ना, तो तुम्हारे अखराजात कम होते, तुम्हारे पास कुछ टाइम बचता, तुम मेरे पास नौकरी करते, मैं तुम्हें डॉगी कॉइन दे देता। अब तुमने इतने अखराजात पाले हुए हैं जिसमें तुम्हें ये गाड़ी पे खर्चा करना पड़ता है, तुम्हारे पास कितना टाइम बचेगा कि तुम कोई प्रोडक्टिव काम कर सको, वो जो किसी कीमत का काम है। तो वो कहता है चलें हुजूर बताएं, लेकिन ये गाड़ी तो मेरी ज़रूरत की चीज़ है। कहते इससे पैसे कमाते हो इस गाड़ी से। कहते नहीं जी, मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, अपने काम करता हूँ गाड़ी पे। कहते यार ये तो देखें, आपको अपने अखराजात के साथ चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। ये जो चीज़ आपको पैसे नहीं कमा के देती उसको प्राइवेटाइज करें, बेच दें। कहते ठीक है जी, मैं मार्केट में देखता हूँ कोई बंदा जो खरीद ले मेरी गाड़ी, फिर अगर आप इसके बगैर कर्जा नहीं दे रहे तो मैं मानता हूँ आपकी बात। कहता यार तुम अब फिर उसी मेहनत कॉइन में फिर तुम बेच दोगे, बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करो, इसको तुम मेरे बंदे को बेचो जो तुम्हें डॉगी कॉइन में पैसे देगा। तुम्हारे पास डॉगी कॉइन आ जाएंगे, अगली दफा खरीदारी कर लेना। मेरा कर्जा भी तो तुमने वापस करना है कि नहीं करना। 30 डॉगी कॉइन तो तुमने कर्जे के लिए हुआ, वो भी तो वापस करने हैं। काम करो, ये गाड़ी बेचो मेरे बंदे को, आएगा शाम को लेने के लिए तुमसे, फिर उसको दे देना। कहते ठीक है जी, क्या हो सकता है, बेच देते हैं इसको। अगली दफा जब वो फिर अब कहता है कि यार एक बच्चा जो है, मुझे अब पढ़ाई छुड़वा के उसको इसकी दुकान पे लगवाना ही पड़ेगा, वरना इस तरह तो गुजारा हो नहीं सकता। तो वो अपना एक बच्चा जो है इसकी दुकान पे लगवा लेता है, और बाकी जो खानदान वाले बड़ी खुशियां मनाते हैं कि यार शुक्र है हमारा एक बच्चा जो है ना, वो अब डॉगी कॉइन में कमाएगा, तो बड़ा फायदा होगा इसका। अब इसमें ना हमारे पास डॉगी कॉइन आएंगे, हम मकरूज नहीं रहेंगे। देखिए मकरूज, कर्जे से बचने का, हम मकरूज होना ही नहीं चाहते, हम तो खुददार लोग हैं, मकरूज क्यों हो। हमारी खुददारी की बुनियाद ये है कि हम इस दुकान में काम करें ताकि डॉगी कॉइन कमा सकें। बड़े जबरदस्त मैंने आइडिया बनाया। हमें अपनी सारी तालीम जो है ना उसको तब्दील ऐसे करना चाहिए, जो नीड्स है ना इसकी दुकान की, इसको पोचे के लिए बंदा चाहिए होता है, इन्वेंट्री रखने के लिए चाहिए होता है, खाते क्लियर करने के लिए चाहिए होता है, वो तालीम देंगे। हमारे अलावा किसी को रख ही नहीं सकेगा, हमारे सारे बच्चे इसकी दुकान में काम करेंगे, हमारे पास डॉगी कॉइन ही डॉगी कॉइन होगा। तो वो अपने एक एक करके बच्चा भी लगाना शुरू कर देता है। अब वो बच्चे यहाँ लगाता है तो
گھر پہ جو اس نے فارم کھولا ہوا تھا اس کے لیے بچے نہیں ہیں, اس کی انکم کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب انکم کم ہو گئی ہے, پہلے اس کی ایک آؤ بھگت تھی, مہمان آتے تھے ان کو کھانا کھلاتا تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, لیکن اب بچے جو اس کو مدد کرتے تھے اس کی کھیتی باڑی میں وہ تو سارے ڈاگی کوائن کمانے چلے گئے. اب اس کے پاس لڑکے نہیں ہیں کام کرنے کے لیے, ایفرٹ نہیں کرنے کے لیے, گھر میں ہاتھ بٹانے کے لیے لیبر فورس نہیں ہے, تو اب اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے, اور اس دفعہ اس کو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے محنت کوائن بھی کم پڑ گئی, کیونکہ اس نے سارے تو کوالٹی تو ڈاگی کوائن خریدنے کو کمانے کے لیے بھیج دی. تو اس دفعہ اب جب وہ اس کے پاس تھوڑے سے ڈاگی کوائن ہیں لیکن اپنی اب اس کی کم ہو گئی ہے, تو وہ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ڈاگی کوائن والا کہتا ہے یار تمہارے تیور نہیں ٹھیک ہوتے, وہ بندے تم بالکل کرپٹ قسم کے ہو. اب ایک کام کرو نا, میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں, تم ایک کام کرو, میں تمہیں تھوڑے اور پیسے دیتا ہوں, اس سے جو تم محنت کوائن سے چیزیں خریدتے تھے نا وہ تم ڈاگی کوائن سے لے لینا اس دفعہ. لیکن یار یہ جو تم نے تعلیم کا نظام رکھا ہوا ہے نا بچوں کا, یہ تمہیں مزید چینج کرنا پڑے گا, یہ تم تبدیل کرو گے. اور اس کے بعد یہ جو تم کھانا اگاتے ہو نا, یہ تم لوکل مارکیٹ میں مت بیچا کرو, لوکل مارکیٹ تمہاری سستی سی ہے, تم یہ سارے کا سارا جو ہے نا ڈاگی کوائن میں ہمیں بیچا کرو. کہتے لیکن جی استاد ہم کھاتے بھی تو ہے نا, وہ سارا تو نہیں بیچتے, ہم کچھ کھاتے بھی ہیں, کچھ ہمسایوں کو دیتے ہیں, مہمان آتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں, وہ تو ہم بیچتے نہیں. کہتے ہیں یار تمہارے حالات ہی نہیں ہیں لوگوں کو کھلانے والے, تمہیں آسٹیرٹی چاہیے, تمہیں فروگیلٹی چاہیے, خرچے کم کرو اپنے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں تیور ٹھیک کرو, ورنہ یہ جو ڈاگی کوائن میں نے تمہیں دیے نا اس پہ میں مروڑوں گا گچی, اور آئندہ تمہیں اور کسی بھی دکان سے چیزیں نہیں ملیں گی. تو وہ کہتا ہے جی حضور, پھر جو آپ کہیں گے وہی کریں گے. کہتا ہے ایک کام کرو نا, ایک منشی لگاؤ میری مرضی کا, جو کھاتے, مجھے ہفتے کے ہفتے رپورٹ چاہیے, مجھے ٹرسٹ ہی نہیں ہے تم پہ کہ تم کیا خرچہ کرتے ہو کیا نہیں کرتے. وہ بتائے گا کہ تم کس جگہ کام کرو گے, وہ تمہارے لیے پورا ایک الیبوریٹ پلان بنائے گا, تمہاری اس کو ڈیزائن کرے گا, وہ بتائے گا کہ یار کس جگہ کتنا خرچہ کرنا چاہیے, کچھ اور چیزیں بھی تمہیں کم کرنی چاہیے. یہ جو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے اس کو بیچو, میں بندہ بیچتا ہوں ڈاگی کوائن میں, تمہیں دے گا پیسے, بیچو اس کو. باہر سے ڈاگی کوائن میں ویسے بھی پیسے کمانا اچھا ہوتا ہے, محنت کوائن اتنا کوئی خاص نہیں ہے. تو یہ کہانی ہے ہر ڈیولپنگ کنٹری کی, خاص طور پہ پاکستان کی, کہ جس کی اکانومی یعنی ابو $300 بلین ہے. کچھ ایک زمانے میں 320 ہوتی تھی, کچھ لوگ 350 بھی کہتے ہیں کہ جی ڈی پی ادھر پہنچ جاتا ہے. چلیں بہت کنزرویٹو, کوئی 280 تک بھی لے جاتے ہیں, ہم 300 کہہ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں فار دس کانورسیشن. اور پاکستان کا جو ڈاگی کوائن ہے جو ہمیں ڈاگی کر رہا ہے, which is USD for international trade, وہ 2018 میں شاید اس کا ڈیفیسٹ 20 بلین کے قریب تھا, اب کہہ رہے ہیں 34 بلین کے قریب پہنچ گیا. وہ اسینشلی کیا ہے کہ ہم نے جو بچے بھیجے ہوئے باہر کام کرنے کے لیے, وہ 20 سے ابھی بڑا ہم خوش ہو رہے ہیں, رمضان میں بڑے پیسے ہیں ہمارے پاس, $28 بلین ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آ جائیں گے. یعنی $2 بلین منتھ چل رہا تھا, وہ 3 بلین کے قریب پہنچ گیا. واہ واہ واہ, بہت محنت کر رہے ہیں ہمارے جو بوائز ہیں, بچے جو ہیں وہ اس ڈاگی کوائن کی دکان میں. تو 20 سے 24 بلین ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے, کوئی 20-25 بلین کے قریب ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, 60-70 کے قریب ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو جو ڈیفیسٹ بنتا ہے جو کہ اب آج کے کہہ رہے ہیں 34 بلین کے قریب ہے, $34 بلین کا ڈیفیسٹ ایک $300 بلین کی اکانومی کیوں نہیں پورا کر سکتی؟ کیونکہ محنت کوائن ایکسیپٹیبل نہیں ہے ڈاگی کوائن کو, سوائے اس کے کوئی اور وجہ نہیں ہے. یعنی ایک پروڈکٹیو اکانومی ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیپیسٹی 300 بلین سے بہت زیادہ ہے, ایون دو دیٹس ناٹ ایٹ دا کور آف دا ایشو, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. اور پرابلمز ہیں نہیں, کیپیسٹی سے زیادہ ہے, لیکن ہمیں ساری کی ساری جو تجاویز ملتی ہیں
وہ اس کی کیپیسٹی کو 300 بلین سے اوپر لے جانے کی ملتی ہیں، یا پھر ہمیں ملتی ہیں کہ یار جو فسکل سپینڈنگ ہے، جو تم گھر کا خرچہ چلانے کے لیے سپینڈنگ کرتے ہو نا، وہ کم کرو. اور جتنی ہمیں سجیشنز دی جاتی ہیں اس سے ایونچولی لوکل اکانومی کو اسسٹ کرنے کے ہمارے پاس بینڈوڈتھ ہی نہیں رہتی ہے. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.